السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم نوسٹیلجیا کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ کافی ساری خبریں ہیں، کچھ خبریں ہیں ہر اداکار کی ہیں، تقریباً ہیروئن کی ہیں، کچھ پرانی ندیم صاحب کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں، اور عالیہ صاحبہ کا ایک انٹرویو ہے، وہ ذرا بعد کا ہے۔ باقی جو نوسٹیلجیا کی مین خبریں ہیں، وہ جو پہلے میں بتاؤں گا آپ کو، وہ 1969 کی ہیں، جبکہ عالیہ صاحب کا ایک انٹرویو ہمیں نظر آیا ہے، وہ آپ کو دکھائیں گے، وہ ذرا تھوڑا بعد کا ہے۔ پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں جناب، یہ کس اداکارہ کی تصویر ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ پچھلی والی اداکارہ ویسے فریدہ تھی، صرف ایک دو ہی جواب دے پائے تھے صحیح طرح، باقی مختلف دیتے رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ اچھے جواب صحیح دے دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ آپ اس اداکارہ کو پہچانیں کہ یہ کون ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ آ جائیں تو اس پہ ایک خبر لگی ہے، بڑے اداکاروں کے بڑے معاوضے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ وہ ملک بلیک منی کی رقم بھی پیشگی وصول کرتے ہیں، ان کے معاوضے بھی زیادہ ہیں۔ یہ انہوں نے نام نہیں اس میں لکھا ہوا، یہ کوئی پروڈیوسر کی ایسوسیشن تھی ڈائریکٹرز وغیرہ کی، اس میں ہے، اور اس کی تفصیل میں اگر آپ جائیں تھوڑا سا تو آپ کو نظر آئے گا۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حال ہی میں چند بڑی فلمیں ناکام ہوئیں، تاج محل، جیسے جانتے نہیں، زندگی کتنی حسین ہے، تم ہی ہو محبوب میرے، انیلا اور داغ۔ اتفاق کی بات ہے کہ یہ جتنی فلمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں یا تو محمد علی ہیرو ہیں، یا وحید مراد ہیں، یا ندیم ہیں۔ تو یہ ان کی ناکامی تقسیم کاروں کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنی ہے، ان فلموں کی ناکامی، اور بڑی کاسٹ کی متذکرہ فلموں کے مقابلے میں پنجابی زبان کی عام فلمیں جیسے سجن پیارا، چن ویر، وریام، دلاں دے سودے، بھائیاں باجے نہ جوڑیاں زیادہ مقبول ہوئیں اور تقسیم کاروں کے لیے منافع کا باعث بنی ہیں۔ یہ ہے جناب، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پنجابی فلموں کے اوپر کم بجٹ لگتا تھا اور وہ ہٹ بھی زیادہ ہوتی تھی، جس کے بعد یہ ایک رواج بن گیا تھا، یا ایک کہہ لیں کہ مستقل طور پہ ہدایت کاروں نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے اردو مقابلے میں اس وقت پنجابی فلموں نے اپنی جگہ بنائی۔ اچھا، اس سے جڑی تو نہیں ہے، اسی سے ملتی جلتی خبر ہے، شباب کرانوی پنجابی فلمیں بنائیں گے۔ تو ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے، تم ہی ہو محبوب میرے کی ناکامی کے بعد شباب کرانوی جو کہ گوشہ نشین ہو گئے تھے، اب سرگرم عمل ہیں۔ پورن بھگت اور نوجوان نام رکھا ہے انہوں نے اپنی فلموں کا، اور یہ ہے۔ اور نیچے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے، ایوریڈی پکچر بھی پنجابی فلمیں بنائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں اب، اور کیونکہ یہ جب ظاہر ہے ایک نقصان ہو رہا ہو تو پھر ایک کم بجٹ والی فلمیں، جس طرح آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو بھارت کے اندر بھی کم بجٹ والی فلمیں جو ہیں وہ زیادہ بزنس کر جاتی ہیں۔ کچھ ایسی فلمیں ہیں جو وہاں کے حساب سے بہت کم بجٹ تھی، یعنی کہ کسی کے اوپر 20 کروڑ لگا تھا، کسی کے اوپر 15 کروڑ یا 10 کروڑ کی بھی فلمیں بنی ہیں، لیکن وہ انہوں نے 1 ارب روپیہ کمایا ہے۔ تو سیم کیس ود کہ یہاں پہ دیکھیں، پنجابی فلموں نے اس زمانے میں بجٹ کم تھا، بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتی تھی ان میں سے اکثر، بلکہ زیادہ تر بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوتی تھی، اور بجٹ بھی کم تھا، ان کی اداکاروں کی کاسٹ بھی اسی حساب سے ہوتی تھی، ان کی جو معاوضہ دیا جاتا تھا وہ بھی اسی حساب سے اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا جس طرح اردو اداکاروں کے مقابلے میں وہ کم تھا، جس کی وجہ سے لیکن وہ بزنس زیادہ کر جاتی تھی۔ اچھا، اس کے نیچے آپ دیکھیں گے فلم پردیسی میں روزینہ ہیروئن ہوں گی، یہ آپ کو یاد آ جائے گا، فلم پردیسی تھی روزینہ کی۔ ایک اور خبر لگی ہوئی ہے، شمع پروانہ کے اسکرپٹ کا تنازع جو تھا وہ طے ہو گیا ہے۔ وہ تنازع کچھ ایسے تھا کہ مکالموں کے اوپر اور نام کے اوپر کچھ تھا۔ نام جو تھا اس کا ٹائٹل شمع پروانہ کا وہ نواب کیفی کے کریڈٹ میں گیا، جو کہ میرے خیال زالہ کیفی کے خاوند بھی ہیں، اور ایم سلطان کے ذمہ مکالمے یا اسکرپٹ جو تھا وہ اس کا کریڈٹ دیا گیا تھا اس کو۔ اچھا، زندگی کتنی حسین ہے، چربا نہیں، خواجہ پرویز کی تردید۔ خواجہ پرویز جنہوں نے جو نغمے بھی لکھتے تھے لیکن وہ مصنف بھی تھے، ان کے اوپر کسی نے الزام لگایا تھا کہ زندگی کتنی حسینہ کوئی بھارتی فلم کا چربہ ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ریاض شاہد کی زرقہ مشرق وسطیٰ میں الاسفہ کے توسط سے ریلیز کی جائے گی۔ اور پھر نیچے ہے، بھول نہ جانا کی فلم بندی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک یہاں پہ فلم بنی تھی جس کو علی سفار فاقی صاحب نے بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا، گولوں نے آگے بنائی تھی پاکستان میں، بھوانی جنکشن۔ ڈائریکٹر اس کے جو تھے وہ جارج جو تھے وہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے پاکستان سے اسسٹ کیا تھا، اور چھوٹے سے رول میں پاکستانی بھی شاید اس میں کاسٹ ہوئے تھے، لیکن اس کی ہیروئن تھی ایوا گارنر، جو کہ
وہ وہاں کی اس وقت کی بڑی ہیروئن تھی، لیکن امریکن وہ بڑی ہیروئن تھی، لیکن ایوا گارنر کا یہاں پہ لکھا کہ وہ مکالمے بھولنے لگی، تو جارج جو کہ ڈائریکٹر تھے انہوں نے کہا تمہیں مکالمے یاد نہیں، جہنم میں جاؤ. تو یہ وہ آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے سیٹ سے نکل گئی تھی. تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے فدا احمد کاردار کی یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، کسی وقت موقع ملا تو ان کی قسط وار سٹوریز چلی ہیں اداکاروں کے بارے میں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن اس سٹوری کے، اس کہانی کے، اس خبر کے مطابق انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا کہ اگر یہ کوئی پاکستان کی ہیروئن ہوتی تو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہوتی ہے ایوا گارنر کے مقابلے میں، تو اس نے اتنا مائنڈ کرنا تھا، فلم چھوڑ کے چلا جانا تھا اور پتہ نہیں کیا کرنا تھا. لیکن وہ وہاں کی انہوں نے فرق دکھایا کہ وہاں میں اور یہاں میں کیا فرق ہے. اچھا، اب آگے اگلے پیج پہ اگر آ جائیں تو اگلے پیج پہ آپ کو کچھ تصویریں نظر آ جائیں. ایک ساقی صاحب کے حوالے سے مضمون ہے، ایک فنکار جو ہے وہ جس سے مل کے اجنبیت کا احساس نہیں ہوتا، یہ ساقی صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. ساتھ میں شبنم اجاز نیا سویرا فلم کی جو تصویر ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے اگر آگے آ جائیں نیچے والی سائڈ پہ تو آپ کو نظر آئے گا جناب کہ شاہد اور ننا جو ہے اپنا شاہدہ اور ننا، یہ شبستان فلم کی تصویر ہے وہ نظر آ رہی ہے. ادیب نیچے آ جائیں اگر سب سے نیچے والی لائن میں، وہاں پہ 4 تصویریں ہیں رائٹ سائڈ سے دیکھیں تو ادیب تالش صابرہ سلطانہ غرناطہ میں. تو غرناطہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ریاض شاہد نے بنائی تھی، کس نام سے پکاروں کیا نام ہے تمہارا، کیوں تم کو دیکھ کے دل کھو گیا ہمارا، یہ نقل بھی کیا گیا، دوبارہ گایا بھی گیا. گانا نغمہ اور اجاز ہے تیرے عشق نچایا میں، اور کبھی کھڑے ہوئے ہیں جناب نینا چودھری یا کون ہے یہ ہے، اور لہری فلم آنچ میں. اور آگے اگر آ جائیں تو شہباز دورانی پنجابی فلم پلیکھا میں، شہباز اور رانی ہے، شہباز دورانی نہیں ہے، شہباز رانی ہے. تو یہ ہے جناب صاحب. اور اگر اگلے پیج پہ آ جائیں آپ اوپر سے دیکھیں تو ترانہ اور شاکر ہیں، ابراہیم نفیس ہیں فلم نورین میں. ترانہ بڑی مشہور تھی، وہ ان کے حوالے سے کافی سارے واقعات بھی مشہور ہیں. نئی سلطانہ اور درپن ہے فسانہ دل میں، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. ساتھ میں ناہید اور حبیب ہیں، یہ ہے دو نین سوالی جس کا الطاف حسین صاحب نے تذکرہ بھی کیا تھا. ہم نے پہلا کوسچن دو نین سوالی کے حوالے سے پوچھا تھا ان سے، یوسف خان اور حبیب کے حوالے سے. نیچے اگر آ جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی رائے ہوتی تھی رفیع کی آواز کا جادو لازوال ہے، مہدی کبھی رفیع کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 1969 کی یہ خبر ہے. بالکل اسی کے نیچے وحید مراد صاحب کی تصویر ہے اور وہ فلم ہے وحید مراد پھر چاند نکلے گا میں. آگے آ جائیں تو سجاتا، یہ وہ اور عظیم غرناطہ کی شوٹنگ کے دوران، غرناطہ کی شوٹنگ الگ ہے، سجاتا اور عظیم یہ بنگالی فلم میں ہے. عظیم یہ وہی ہیں جن کی جگہ ندیم صاحب نے لی تھی چکوری میں. اور آگے آ جائیں زمرد جو ہیں ان کو ڈانس کے داؤ پیچ سکھا رہے ہیں حمید چودھری صاحب، ڈانس ڈائریکٹر جو ہیں وہ. اور پھر اگر آگے آ جائیں کیمرہ مین مسعود الرحمان، ایک خبر نظر آ رہی ہے مسعود الرحمان کہ ہاں بچے کی پیدائش، یہ 1969 کی خبر ہے. تو اداکار فیصل جو تھے اگر 1969 میں پیدا ہوئے ہیں تو یا تو پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے، کیونکہ وہ 82-83 میں شاید آگے تھے فیصل. اور کہا جاتا ہے کہ بہت کم عمر تھے، لیکن اب یہ کیوں ہیں تو وہ کیمرہ مین مسعود الرحمان کی بیٹے فیصل الرحمان صاحب. لیکن یہ کون سے بچے کی پیدائش ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم واضح طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. 3 دوست 3 فنکار، سہیل رانا، وحید مراد، مسرور انور، یہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. نیچے آ جائیں ندیم، شبنم، نورین اور کوی نازنین میں، یہ نظر آ رہی ہے جناب صاحب. اور ندیم بازی کی فلم بندی میں حصہ لینے کے بعد، بازی فلم کیونکہ مری میں بنی تھی، وہ اس کے بعد وہ کہاں روانہ ہو گئے؟ سوات روانہ ہو گئے جہاں پہ وہ شمع پروانہ کی شوٹنگ کریں گے. اور ان کو ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے شہریار مسعود رانا اور نسیمہ مالک سمدانی اور سنما مالک، اچھا شہریار مسعود رانا سمدانی کے حوالے سے میں ابھی بھی سنا ہے کہ ندیم صاحب کہ ابھی بھی یہ دوست ہیں کیونکہ جب بھی یہ لاہور جاتے ہیں تو ادھر ٹھہرتے ہیں. اب سمدانی ہے یا ہمدانی، اس میں تو وہ سمدانی صاحب ہیں، لیکن جو ان کے دوست اب بتایا جاتا ہے وہ ہمدانی صاحب ہیں یا سمدانی صاحب یہی والے ہیں، یہ ایک سوال ہے. بھارتی اداکارہ وحیدہ رحمان نے کراچی ایئرپورٹ پر 3 گھنٹے گزارے. ظاہر ہے وہ کہیں سے افغانستان سے یا اس سائڈ سے آ رہی ہوں گی، ان کی فلائٹ کا سٹے ہوگا یہاں پہ. تو اس خبر کے مطابق لوگ وہاں پہ VIP لانچ میں ان کو جانے نہیں دیا گیا تھا. لوگ وہاں ملنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، لیکن اس زمانے میں وحیدہ رحمان بہت مشہور تھی، تو ظاہر ہے ان کے فین مداح جو تھے وہ پہنچ گئے تھے.
اچھا، ریاض شاہد کی نئی دریافت غرناطہ میں، اب نام نہیں لکھا ہوا لیکن یہ آسیہ ہے، تو یہ آسیہ کی پہلی فلم تھی غالباً. اور اگر اگلے پیج پہ آ جائیں تو اگلے پیج پہ اور زیادہ خبریں ہیں. خبریں یہ ہیں کہ ندیم محمد علی رنگین فلم بازی کے سیٹ پر یہ خبر لگی ہوئی ہے جناب. اور شوٹنگ سے پہلے ندیم گہری سوچ میں غرق تھے اس خبر کے مطابق، کہ اس لیے ابھی انہوں نے کہا کہ آج محمد علی کے ساتھ بڑے بھاری سین ہیں. آج محمد علی صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد ہے دونوں یہ دوست بھی ہوتے ہیں، ندیم صاحب نے نابینا کا کردار ادا کیا تھا، ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. تو ندیم صاحب کے حوالے سے اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ وہ موڈ بناتے ہیں، تو اس خبر میں بھی وہ ہے کہ آج محمد علی کے ساتھ بڑے بھاری سین ہیں. ندیم صاحب کہہ رہے ہیں اس لیے ابھی سے موڈ بنا رہا ہوں. محمد علی بھی سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھے اور خاموشی کے ساتھ ایک کرسی میں بیٹھ گئے. کرسی پر اقبال شہزاد بھی خاموش تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے فلم کی شوٹنگ کا سیٹ نہیں بلکہ کوئی تعزیت کرنے آئے. تو ظاہر ہے وہ ایک ماحول، کیونکہ اس دن سنجیدہ شاٹ، اگر کوئی سین اس طرح کا فلم بند ہونا تھا تو اس کے لیے سب بھی سنجیدہ ہوئے ہوئے تھے. تو یہ کام سے کمٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. محمد علی اور ندیم ان مناظر کی فلم بندی کے بعد بہت مسرور تھے. جب یہ والے سین شوٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ بہت زیادہ مسرور تھے. اور ندیم نے کہا مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا. ظاہر ہے میرے خیال میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو محمد علی اور ندیم کی پہلی فلم تھی ایک ساتھ، یہ بازی فلم جو تھی، اور دونوں ظاہر ایک دوسرے کے سامنے تھے تو تھوڑا سا ہوتا ہے. نیچے اگر ان تصویروں پہ جانے سے پہلے اوپر ایک دکھا دوں، پھر چاند نکلے گا. رفیق رضوی ایسٹرن اسٹوڈیو میں اس کی شوٹنگ ہے. وحید مراد، دیبا، روزینہ اور حنیف اور آزاد اس میں حصہ لے رہے ہیں. نیچے اب اگر تصویروں میں آ جائیں، ندیم اور احتشام یہ ہیں استاد کا خلوص شاگرد کے لیے. تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ندیم اداکار بننے سے پہلے ایک تقریب میں چکوری کے ریلیز کے بعد ایم اسلم جو ہیں وہ پر ندیم کا انٹرویو کر رہے ہیں. آگے ایک اور خبر بھی اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے، ندیم پابندی سے نماز پڑھنے لگے ہیں. اور ندیم کی ہونے والی بیوی، اس ٹائم ندیم صاحب کی شادی نہیں ہوئی تھی، ندیم کی ہونے والی بیوی فرزانہ نے کہا، کیونکہ ندیم صاحب کے حوالے سے تھا کہ وہ کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی جاتے ہیں، کہ انہوں نے پوچھا کہ میں تنگ تو نہیں آ جائیں گی. انہوں نے کہا جی میں آپ جس حال میں جس طرح رکھیں گے میں اسی طرح آپ کی خوشی کے ساتھ میری خوشی شامل ہوگی. اور اسی مضمون میں اور بھی لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی تنقید بھی لکھی ہوئی ہے. اس مضمون نگار نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت فلم چکوری آئی تھی، چکوری میں حالانکہ ندیم صاحب ظاہر نئے تھے، ان کی فن کے اندر کچھ خامیاں بھی تھیں، لیکن چکوری کیونکہ پلیٹینم جوبلی فلم تھی، ہٹ ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ندیم کے گن گانا شروع ہو گئے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ندیم صاحب کو جو یہاں پہ مغربی پاکستان میں اس وقت کے پوچھتے نہیں تھے، جس وقت ان کی فلم چکوری ہٹ ہوئی، وہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان واپس آئے تھے. تو سارے ان لوگوں نے جنہوں نے لفٹ نہیں کرواتے تھے انہوں نے بھاری معاوضے آفر کرنا شروع کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی فن کی تعریفیں شروع کر دیں. لیکن داغ فلم جو تھی، جس کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، داغ فلم جس وقت ناکام ہوئی تو ندیم صاحب حالانکہ اس وقت تک منجھے ہوئے اداکار بن چکے تھے، انہیں انڈسٹری میں آئے 3 سال تو ہو ہی گئے تھے. تو جب فلم فلاپ ہوئی تو اس کے اوپر ان کے فن کے اوپر اور اس فلم کے اوپر بھی سب چیزوں کے اوپر تنقید شروع کر دی گئی. تو یہ اس مضمون نگار نے لکھا ہوا ہے کہ چڑھتے سورج کے ساتھ ساتھ سارے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے. اور ندیم صاحب نے نماز کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے کہ دلی سکون حاصل ہوتا ہے، کہ میں دن بھر کی پریشانیاں یا جو بھی مجھے ہوتا ہے اس سے واقعی میں دلی سکون ملتا ہے. اب نیچے اگر آ جائیں تو محمد علی ندیم بازی کے سیٹ پر دوبارہ سے وہی تصویر ہے ان کی، اوپر خبر تھی. اور ساتھ میں روزینہ، وحید مراد اور سنگیتا ہیں. یہ چاند سورج کے افتتاح کے موقع پہ یہ تصویر لی گئی ہے. تو یہ ہے کچھ خبریں نوسٹیلجیا کی، لیکن ابھی یہ ختم نہیں ہوئی ہیں. ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں، اس میں آپ کو ایک عالیہ صاحبہ کی دکھاتے ہیں. عالیہ صاحبہ کی ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ایک جگہ وہ نیچے زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور انٹرویو لینے والے جو صاحب ہیں وہ بھی زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی طرح ایک اس سائڈ پہ بھی ایک تصویر ان کی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ بھی ایک آپ کو اسی ڈریس میں ہے لیکن اکیلی عالیہ صاحبہ نظر آ رہی ہیں. اب انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاجرہ اگر یہ طوائف گھر کی دہلیز عبور کر رہی ہے تو حویلی کی دیواریں گر پڑیں گی. ہیرو کے والد نے طوائف کے روپ میں اپنے ساتھ کھڑی عالیہ کی طرف اشارہ کر کے اپنی بیوی کو کہا،
اور کٹ کی آواز آئی. شاٹ اوکے ہو گیا اور اداکارہ عالیہ جب اے ایم اسٹوڈیو کے فلور نمبر 2 سے باہر نکلی تو میں نے انہیں روک لیا. عالیہ بیگم آئیں کچھ آپ کے بارے میں باتیں کریں. آئیں پھر باہر بیٹھتے ہیں, اداکارہ عالیہ نے کہا, اور ہم اسٹوڈیو کے لان کی طرف چلنے لگے اور پیچھے سے ڈائریکٹر فلم ساز میاں شفیق کی آواز آئی, عالیہ بیگم یہ فلمی صحافی نہیں ہیں, پولیٹیکل جرنلسٹ ہیں, بات ذرا احتیاط سے کرنا ورنہ کل چیختی پھروگی. اور اداکارہ عالیہ کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوگی. اس نے بڑی حیرت اور مسرت سے میری طرف دیکھا. ہم لان میں پہنچ چکے تھے. دیکھیے خدا کے لیے ایسا سوال نہ کریں جس سے میں کسی الجھن میں پھنس جاؤں. تو آگے سے انٹرویو لینے والے نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں. میں نے کہا کہاں بیٹھیں؟ عالیہ نے کہا گھاس پر بیٹھتے ہیں. اداکارہ عالیہ نے کہا تو یہاں تو کپڑے خراب ہو جائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کپڑے اسٹوڈیو کے ہیں. تو انہوں نے کہا لیکن میرے تو اپنے ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ بیٹھ گئے اسی گھاس پہ جس طرح آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں. تو آگے پھر انہوں نے کہا کہ ذرا تصویر بن جائے تو پھر جواب دیتی ہوں, کیونکہ جس ٹائم یہ دونوں بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ جو انٹرویو لینے والے کے ساتھ جو کیمرہ مین گیا ہوا تھا انہوں نے تصویریں بنانی شروع کر دی. تو عالیہ صاحبہ نے کہا کہ پہلے تصویریں بن جائیں تو پھر جواب دیتی ہوں آپ کے سوالوں کا. اور مجھے خیال آیا کہ ہر وقت کیمرے کے سامنے رہنے والی اداکارہ پریس فوٹوگرافر کے کیمرے سے کتنی محتاط ہے. فوٹو اترنے کے بعد اداکارہ عالیہ نے بڑے جچے تلے الفاظ میں سوال کا جواب دینا شروع کیے. میں صرف آرٹ اور فن کی خدمت کے لیے فلمی دنیا میں آئی ہوں. مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ اس فن میں مہارت حاصل کر کے عوام تک پہنچاؤں. میں بنیادی طور پر رقاصہ ہوں اور رقص کی میں اتنی ہی دل دادا ہوں جتنا آپ اچھی کتابوں کے یا خوبصورت اشیاء کے. اچھا, انہوں نے سوال کیا. سوال: عالیہ بیگم رقص کے علاوہ آپ اکثر اداکاری بھی کرتی ہیں. جواب: اداکاری بھی فن کا ایک حصہ ہے اور رقص کی طرح مجھے اداکاری بھی پسند ہے. سوال: آج تک آپ نے کتنی فلموں میں کام کیا؟ جواب: جی 40 سے زائد. اور زیر تکمیل کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا اتنی ہی زیر تکمیل ہیں. اداکاری میں آپ کا کوئی قابل ذکر کردار بھی ہے جس پر آپ کو فخر ہو؟ جی, فلم بشیرہ میں مجھے اپنے کردار پر فخر ہے, جہاں میں نے ایک بد کردار اور پتھر دل شخص کی بہن کا کردار ادا کیا اور ان بہنوں کی نمائندگی کی جو ایسے حالات میں سے دوچار ہیں اور جو اپنے بھائیوں کو رائے راست پر لانے کے لیے اپنی عصمت تک قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتی. ناظرین, یہ آپ کو یاد ہوگا بشیرہ جو ہے وہ فلم ہے جہاں سے بریک تھرو ملا تھا سلطان رائی صاحب کو. اسلم ڈار صاحب غالباً اس کے ڈائریکٹر تھے. سوال: آپ فلموں میں کون سا کردار زیادہ پسند کرتی ہیں؟ ہیروئن کا, نیم ہیروئن کا, یا سائیڈ ہیروئن کا, یا کریکٹر ایکٹنگ؟ جی, کردار اچھا ہونا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو کیوں نہ ہو. میں کئی فلموں میں ہیروئن آ چکی ہوں مگر بشیرہ یا دھی رانی مجھے بہت پسند ہے. یہ دھی رانی نئی والی نہیں ہے جو الطاف حسین صاحب نے بنائی تھی جس کا ذکر بھی ہوتا ہے. یہ دھی رانی پرانی فلم ہے. انہوں نے کہا جی مجھے اپنی بشیرہ یا دھی رانی میں مجھے اپنے کرداروں پر فخر ہے جو ظاہر ہیروئن کی حیثیت سے نہیں تھے. فلمی دنیا میں آپ پر کوئی نازک یا قابل ذکر حادثہ بھی گزرا؟ ہر کردار جس کی ادائیگی میں خود خواہش مند ہوں میرے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس کردار سے جو توقعات وابستہ کر دی گئی ہیں انہیں ہر حالت میں پورا کروں, اور ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے مجھے اکثر کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. میں اپنے فن کے مظاہرے میں کس حد تک کامیاب رہتی ہوں اس کا فیصلہ عوام کرتے ہیں. سوال: عالیہ بیگم یہ تاثر ہے کہ فلمی دنیا لڑکیوں کے لیے بہتر جگہ نہیں ہے, یہ ایک بدنام شعبہ ہے. جواب: ایسا تو نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں. اگر آدمی خود برا نہ ہو اس کے لیے کوئی بھی پیشہ برا نہیں اور بدنام کرنے والا نہیں ہے. یہی حال فلم انڈسٹری کا ہے. یہاں بھی اچھے لوگ موجود ہیں, بعض حالتوں میں تو بہت ہی اچھے ہیں, اور فلم انڈسٹری کو ان کے کردار پر فخر ہے. آدمی اپنا کیریئر بہتر رکھے تو ہر جگہ اچھی ہے, اپنا کردار بہتر رکھے تو ہر جگہ اچھی ہے. پسینہ سے اداکار عالیہ کی مصنوعی بھویں اور گال مصنوعی تل کی سیاہی پھیلنے لگی تھی اور ابروؤں کی باریک لکیریں پگھل کر آنکھوں پر آنے لگی تھی. تو اداکارہ عالیہ کا حسن جو میک اپ کی بنا پر سر چڑھ کر بول رہا تھا پسینے کی قدر ہونے لگا تھا. یہ لمحہ میرے لیے بڑا مضحکہ خیز تھا. عالیہ بیگم آپ کا میک اپ خراب ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں, دوبارہ ہو جائے گا, انہوں نے جواب دیا. ہاں, تو عالیہ بیگم انکم ٹیکس کی ادائیگی آپ فلموں کے حساب سے کرتی ہیں یا معاوضہ کی وصولی کے حساب سے؟ اداکارہ عالیہ کا جو میک اپ نیچے کی نہ جانے کیا تھا, فن ہونے کا شک گزر. میں نے جلدی سے اگلا سوال کر ڈالا. دیکھیے خدا را ایسا سوال نہ کیجیے جس کا جواب نہ دے سکوں, کیونکہ میں صرف فنکارہ ہوں.
کاروبار کا تعلق میری ماں سے ہے۔ اچھا عالیہ بیگم شکریہ، اس سوال کے جواب کے لیے میں آپ کی والدہ سے انٹرویو کرنے سے تو رہا، خیر پھر ملاقات ہوگی اور میں اٹھ کر واپس آنے لگا تو اداکارہ عالیہ نے مترنم آواز میں خدا حافظ کہا اور وہ دوسری شوٹنگ کے لیے واپس سیٹ پر چلی گئیں۔ تو ناظرین، کیونکہ عالیہ صاحبہ کے حوالے سے کم خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں، تصویریں جو ہیں وہ بھی کم دیکھنے کو ملتی ہیں، آخر میں آپ کو ایک الگ سے رنگین تصویر ہے عالیہ صاحبہ کی، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ اس انٹرویو کے ساتھ کی تصویر نہیں ہے، اس انٹرویو کے ساتھ دو ہی تصویریں تھیں۔ یہ جو کلر تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے الگ عالیہ صاحبہ کی، یہ الگ سے ہے۔ تو کیونکہ اکثر کمنٹ آئے ہوتے ہیں کہ ان کے انٹرویو کریں یا ان کے حوالے سے خبریں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کو ان کے حوالے سے کوئی ایک آدھ انٹرویو تو یہ والا تو بتا دیں، خود جب کریں گے تو کریں گے۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کی اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور امید ہے کہ آپ ماضی میں چلے گئے ہوں گے اور جنہوں نے یہ خبریں اس ٹائم دیکھی ہوں گی ان کو بھی یاد آیا ہوگا، یا جن کو کم از کم اس زمانے میں جو فلمیں دیکھنے کے دل دادا تھے، شوقین تھے، انہیں بھی یہ خبریں پتہ چلی ہوں گی اور کچھ ایسا محسوس ہوا ہوگا کہ یہ خبریں ہم نے پہلے بھی کہیں سن رکھی ہیں یا پڑھ رکھی ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔